السلام علیکم ناظرین۔ گزشتہ روز جس طرح کہ آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک طلبہ تنظیم نے اپنے مخالف طلباء پر تشدد کیا ہے۔ لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے ان بچوں پر حملہ کیا گیا ہے اور بہت سے طلباء کو زخمی کیا گیا ہے۔ اور یہ واقعات آج کے نہیں ہیں، بلکہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، اور ایسے واقعات اس یونیورسٹی کے معمولات میں شامل ہے۔ اور بعض اوقات ایسے واقعات کو اس تنظیم سے وابستہ یونیورسٹی انتظامیہ کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے اس یونیورسٹی کے اندر ایسے واقعات کی کثرت ہے۔ جب سے موجودہ وائس چانسلر اس یونیورسٹی کے اندر آئے ہیں، اس وائس چانسلر کی موجودگی کے اندر اس تنظیم کو اپنی کارروائیوں کے اندر کھلی چھٹی مل گئی ہے۔ کسی ٹیلی ویژن نے شاید اس تنظیم کا نام نہیں لیا۔ یہ میڈیا ہاؤسز جو بڑی بڑی حکومتوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور ہر روز ٹی وی پر بیٹھ کر اپنی دانشوری کا سبق قوم کو دے رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ ایسے لوگوں کا نام لے سکیں۔ یہ تنظیم ہر ایک کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اسلامی جمی طلبہ جس نے اس یونیورسٹی کو ایک عرصہ دراز سے یرغمال بنایا ہوا ہے، وہ والدین جو اپنے بچوں کو ان اداروں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے بارے میں متفکر رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ لاہور کے 2-3 کالجز بھی ایسے ہیں جن کے اندر اس تنظیم کے اڈے موجود ہیں، اور یہ تنظیم بعض شعبوں کے اندر جن کا میرٹ لو ہوتا ہے اپنے کارکنوں کو داخل کرواتی ہے، اور ان کا مقصد تعلیم حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس ادارے کے اندر اپنی تنظیم کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اور جب کبھی ضرورت پڑتی ہے اپنے مخالفین پر تشدد کرانے کی یا انتظامیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے، تو ایسے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ تنظیم طلباء کے نام پر تعلیمی اداروں کے سربراہوں کو بلیک میل کرتی ہے، ان سے مالی مفادات حاصل کرتی ہے۔ اگر کسی ادارے کی انتظامیہ ان کے مالی مفادات پورے نہ کرے تو یہ گھٹیا قسم کے الزامات اس انتظامیہ پر لگاتے ہیں، اور اگر پھر بھی وہ انتظامیہ ان کے قابو میں نہ آئے تو یہ سڑکوں پہ نکل کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری پولیس اس قدر کرپٹ ہو چکی ہے اور اس قدر نااہل ہو چکی ہے، وہ صرف اپنی سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہر کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں، قومی مفاد میں کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی ادارے کے اندر کسی انتظامی سربراہ نے جرت کی
اور یہ لوگ باہر نکل کر سڑک بلاک ان لوگوں نے کی، تو ہماری انتظامیہ نے ان کی سرکوبی کرنے کی بجائے، ان کے خلاف قانونی ایکشن لینے کی بجائے، بلکہ انتظامیہ پر یہ دباؤ ڈالا کہ وہ ان کے مطالبات پورے کریں۔ بتاؤ، اگر یہ مطالبات قانونی ہوتے اور جائز ہوتے تو تعلیمی اداروں کی جو انتظامیہ ہے وہ زیادہ تر اساتذہ پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ والدین کے بعد اساتذہ سب سے زیادہ بچوں اور طلباء کے مفادات کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ انتظامیہ طلباء کے مفادات کو نظر انداز کر دے؟ یہ صرف طلباء کا نام استعمال کر کے اپنے ذاتی اور اپنے جماعتی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اساتذہ تنظیم ان کی سہولت کار ہے جو تعلیمی اداروں کے اندر ان کی سرپرستی کرتی ہے اور ایسی کارروائیوں کے لیے ان کی سہولت کاری کرتی ہے۔ ایک ہماری مذہبی اور سیاسی جماعت وہ بھی ان کی سرپرستی میں شامل ہے، اور ایسی کارروائیاں جو کہ شرپسندانہ ہیں، دہشت گردانہ ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر بچوں پر تشدد کرنا، اپنے مخالفین پر رعب اور دبدبہ رکھنے کے لیے اساتذہ کو بھی معاف نہ کرنا، بلکہ گزشتہ دنوں لاہور کے ایک کالج کے اندر ایک استاد کو اس طلبہ تنظیم کے کارکنوں نے پیٹا اور مارا۔ اس لیے اساتذہ بھی اپنی عزت بچاتے ہوئے ان سے صرف نظر کرتے ہیں۔ یہ انتظامیہ کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر جس تنظیم نے زیادتی کی ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ صرف کھاتا برابر کرنے کے لیے دونوں طرف کے طلباء کو پکڑ لیا جائے یا دونوں طرف کے طلباء کو نکال دیا جائے۔ یہ ڈرامہ مت کیا جائے۔ یہ ڈرامے ہم نے بہت دیکھے ہیں کہ دو طلباء ادھر سے نکال دیا، دو ادھر سے نکال دیا، حساب برابر کر دیا۔ جو دہشت گرد تنظیم ہے، جو اس کارروائیوں کے اندر مصروف ہے، اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے۔ پولیس کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کی بجائے قومی مفاد میں بھی کوئی کام کریں، ان اداروں پر رحم کریں۔ یہ دہشت گرد تنظیم جو ہے، یہ دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہیں، ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے۔